جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 اپریل 2026 اس وقت ہم موجود ہیں جائے حادثہ پر چانگا اور وادی نیلم آزاد کشمیر، جہاں ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ اب تو لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ سفر کرتے ہیں۔ وہاں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں کا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں کئی سوالات ہیں۔ ابھی سیزن شروع ہی نہیں ہوا، اپریل کے اوائل ہیں اور اب تک 2 میجر حادثے ہو چکے ہیں۔ ایک کل 8 اپریل 2026 جس میں یہ آلٹو کار آپ کو دریا میں گری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح ایک پٹکا کے مقام پر ایک سوزوکی کیری ڈبہ، وہ بھی ایک بھارے پتھر کی ذات میں آتا ہے اور الحمدللہ وہاں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن وہ بھی ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 مین حادثے ہیں جو کہ ابھی اپریل کے شروع میں، یعنی کہ آج 9 تاریخ ہے، کل 8 اپریل تک وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں یہ وقوع کہاں پہ ہوا اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوں گی، اور آخر اس کار میں کون لوگ سوار تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں ویڈیو بھیجنے پر ڈیزاسٹر مینیجر کے اختر ایوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سرکاری موقف بھی ہمیں پہنچایا تاکہ ایگزیکٹلی ہم وہ ڈیٹیل اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کل جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے فوراً بعد سے سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلنا شروع ہو گئی، اور چونکہ ہم سیاحت کے حوالے سے اس نیلم روڈ پر پیش آنے والے حادثات پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نیلم ہے، اور ان کی جب اپڈیٹس ہمیں موصول ہوئیں اور اس کے بعد پھر آگے حالات ایسے تھے کہ ہم نے اس پہ پوری تحقیق کی تاکہ آپ تک ایگزیکٹ معلومات فراہم کی جا سکیں۔ سب سے پہلا جو ٹریکر تھا جس میں معلومات فراہم کی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نیلم کی ٹیم نے آج دن کو، یعنی کہ کل دن 8 اپریل 2026 کو دواریاں کے مقام پر ایکسیڈنٹ ہونے والی جو آلٹو کار ہے اس کو ریکور کر لیا ہے، اور اس آپریشن میں 5 گھنٹے لگے ہیں جو کہ ایک مشکل ریکوری آپریشن تھا۔ آپریشن میں مقامی لوگوں کے علاوہ پولیس اہلکار اور پاک فوج نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ اس حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے جن کو ریسکیو کرتے ہوئے DHQ اسپتال 8 مقام پہنچایا گیا، جبکہ گاڑی کا ڈرائیور دریا میں بہہ گیا جو کہ تاحال لاپتہ ہے اور اس کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ٹریکر انفارمیشن ہمارے پاس وہ پہنچی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب اس میں جو حادثے کا جو شکار لوگ ہیں، اور جو ابتدائی رپورٹس کے مطابق آلٹو گاڑی جس میں سوار جو 4 لوگ تھے، وہ جو کیل سے مظفر آباد کی جانب جا رہے تھے، دیواریاں کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئے۔ 3 زخمیوں کو 8 مقام اسپتال شفٹ کیا گیا، جبکہ ایک گمشدہ کی تلاش جاری ہے۔ زخمیوں کی تفصیل میں محمد نصیر ولد مطیع اللہ، سکنہ پنجور گلی مچھیارہ مظفر آباد، عبدالحمید ولد مطیع اللہ، سکنہ پنجور گلی مچھیارہ مظفر آباد، کالا خان ولد سیف اللہ بعمر 40-45 سال، سکنہ پنجور گلی مچھیارہ مظفر آباد، جبکہ گمشدہ نذیر ولد مطیع اللہ، سکنہ پنجور گلی مچھیارہ، ڈرائیور گاڑی نمبر AF18، اور یہ انفارمیشن ہمارے پاس تک پہنچی ہے۔ اب آگے چلیں، اگر ہم آپ کو بتائیں تو ایگزیکٹلی جب فائنل جو اپڈیٹ ہے اس میں آج کی ڈیٹ ہے 9 اپریل کی، اس کے مطابق دیواریاں کے مقام پر پیش آنے والے افسوسناک حادثے میں دریا نیلم میں بہہ جانے والی مسافر گاڑی کے لاپتہ ڈرائیور نذیر ولد مطیع اللہ کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نیلم کی تحریک پر ڈائریکٹر جنرل اسسٹنٹ ڈائریکٹر مینجمنٹ اتھارٹی SDMA مظفر آباد اور ڈائریکٹر انتظامیہ SDMA نے واٹر ریسکیو کی پیشہ ورانہ ٹیم کو موقع پر روانہ کیا، جس نے فوری طور پر سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ سرچ آپریشن میں مختلف مہارتوں کے حامل اہلکار تنویر احمد، نعیم احمد، ساجد محمود اور سراج الحق اور عمران خان شامل ہیں، جو کہ دریا میں لاپتہ ہونے والے ڈرائیور کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے عوام الناس سے بھی تعاون کی اپیل کی ہے تاکہ سرچ آپریشن کو مؤثر بنایا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نیلم کی پریس ریلیز کے مطابق بدھ کے روز شاردہ سے مظفر آباد جانے والی ایک آلٹو کار دواریاں کے مقام پر حادثے کا شکار ہو کر دریا نیلم میں جا گری تھی، جسے تقریباً 5 گھنٹوں کی دشوار ریکوری کارروائی کے بعد نکالا گیا۔ ریسکیو آپریشن میں مقامی افراد، پولیس اور پاک فوج نے بھرپور حصہ لیا۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری ریسکیو کیا گیا اور DHQ اسپتال 8 مقام پہنچایا گیا، جبکہ گاڑی کے ڈرائیور بہہ گیا تھا جو کہ تاحال لاپتہ ہے۔
یہ وہ تفصیلات ہے جو کہ آفیشلی ہم تک پہنچی، اور اس سلسلے میں شکر گزار ہوں اختر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں انفارمیشن بچائی۔ وادی نیلم میں اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں کی جو سچویشن ہے کہ اس وقت موسم بڑا زبردست ہو چکا ہے اور لوگوں نے اب نیلم ویلی کا رخ اختیار کر لیا ہے۔ تو ایسے میں وادی نیلم میں لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے۔ تو میں انتظامیہ سے اور جو یہاں ایڈمنسٹریشن ہے یعنی کہ انتظامیہ ان سے گزارش کروں گا کہ ایسی تمام جگہ جس طرح کہ یہ پل دکھائی دے رہا ہے اس کی سائڈوں پہ آدھی کورنگ ہے اور آدھی کورنگ نہیں ہے، اسی طرح کے دیگر کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں، سڑک ہے، سڑک پہ سائڈوں پہ جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حفاظتی دیوار جو لگی ہوتی ہے وہ ہے، یا کئی اور ایسی چیزیں ہیں، موڑ ہیں جہاں پر جو اوور سپیڈ کرتے ہوئے لوگ، چونکہ باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں انہیں اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ رات کے سفر، تو ان ساری چیزوں کے لیے کوئی SOPs جاری کریں، سپیڈ لمٹ پہ فوکس کریں، اور وہاں کی جو مقامی پولیس ہے اس کو اتنا آپ اپ گریڈ کریں کہ وہاں کے جو کیمراز وغیرہ لگے ہوں اور باقی دیگر چیزیں بھی جتنی بھی ضروری ہیں تاکہ لوگوں کو باور کرایا جائے، اور جیسے ہی لوگ انٹر ہوں ان کو بتایا جائے کہ آپ کی سپیڈ لمٹ یہ ہے، آپ اس سپیڈ لمٹ سے تجاوز کریں گے تو پھر آپ کو چلان کیا جائے گا، کچھ سختی کریں گے تو انہیں حادثات میں کمی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جیپیں حادثے کا شکار ہوئیں، تو اس حوالے سے ابھی سیزن شروع ہو رہا ہے، تو میری گزارش ہوگی انتظامیہ سے کہ جو جیپس ہیں ان کی بھی ان کو باقاعدہ معائنہ کیا جائے، تو ٹورسٹ کو لے کے جاتی ہیں یا مقامی لوگوں کو بھی کے لے کے جاتی ہیں، جان چاہے سیاح کی ہو یا مقامی بندے کی ہو، تو جان ہے، جان کا ضیاع جن سے ہے وہ انتہائی قیمتی ہے جان، اور پوری انسانیت کی جان کا ضیاع کرا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں کسی لاغرضی نہ ہو، باقی جو حادثات ہوتے ہیں بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ من جانب اللہ ہے، وہ جو ہونا ہوتا ہے اس نے ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر جو اختیار کی جا سکتی ہیں وہ لازمی کرنی چاہیے۔ میں یہاں اپنے آنے والے سیاحوں کو جہاں یہ آپشن، یہ ویڈیو اپڈیٹ ہم نے دی ہے، اس کی وجہ جو میں اب بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاح حضرات جو بھی اس علاقے میں سفر کریں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ایک تو رات کے سفر سے گریز کیا کریں، دوسرا بارش میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کریں، اور تیسرا جب آپ ٹور کے لیے کسی ٹورسٹ کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں یا کسی گاڑی والے کو آپ ہائر کرتے ہیں تو 3 4 چیزیں بالکل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہو، یہ تو کنفرم کر لیں کہ پیسوں کی بات نہیں، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 4 دن کا ٹور جو سا مظفر آباد سے ٹاؤ بٹ تک کا 80 سے لے کے 90,000 یا 98,000 تک ہے، تو اس میں اگر آپ کا 5 10 ہزار روپیہ زیادہ لگ جاتا ہے تو وہ اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو ایسے میں گاڑی کا انتخاب اور گاڑی کے ڈرائیور کا انتخاب بڑا انتہائی ضروری ہے، کیسے کیا جائے کہ جو کہ اپنے علاقے میں ماہر ہو، اور اس کے علاقے کے بارے میں پوری انفارمیشن ہو، کہ جہاں وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ کیسے وہاں پہ ڈرائیونگ کرنی ہے، کن کن علاقوں میں لے کے جانا ہے۔ تو ایسے میں آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور اپنی جتنی بھی جو ٹریولنگ ہے اس میں ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ باقی آپ جو وہاں پر متعلقہ جو لوگ ہیں، متعلقہ جو انتظامیہ ہے اس سے رابطہ کر کے پھر انفارمیشن لے کے آپ سب کیا کریں، یا ہمارے چینل کا ریگولر وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ریگولر معلومات فراہم ہوتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، پیتے رہے، کچھ رہے، آباد رہے۔ اللہ حافظ۔